بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھ ہدایہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد سے کعبہ کو ہر دور میں انتہائی اہمیت اور تکریم کی نظر سے دیکھا گیا، لیکن آج سے 1500 سال پہلے ایک نہایت تاریخی واقعہ پیش آیا جب ایک نہایت ظالم اور سرکش بادشاہ نے کعبہ یعنی اللہ رب العزت کے گھر کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ کعبہ کے محافظ، متولی اور قریش کے سب سے بڑے سردار نے کعبہ کی حفاظت کرنے کے بجائے خانہ خدا کو گرانے کے ارادے سے آنے والے بادشاہ سے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا حیران کن مطالبہ کیا، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح چند لمحوں میں ایک ایسے لشکر پر دہشت طاری ہو گئی جن کی لوگوں پر دہشت تھی، اور کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے نہایت چھوٹے پرندوں کے ذریعے ایک عظیم الشان لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیکھ ہدایہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل سیکھ ہدایہ کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ دوستوں، اس تاریخی واقعے کا آغاز ملک یمن سے ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ملک یمن میں مشرکین کا قبضہ تھا۔ ان کے آخری بادشاہ کا نام ذو نواس تھا۔ ذو نواس نہایت سنگ دل اور ظالم بادشاہ تھا اور اپنے دور کے اہل حق عیسائیوں پر بہت شدید ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک دن ذو نواس نے ایک نہایت طویل خندق کھدوا کر اسے آگ سے بھر دیا اور تقریباً 20,000 عیسائیوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے جرم میں اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا۔ 2 عیسائی کسی طرح اس کی گرفت سے نکل بھاگے اور ملک شام کے بادشاہ سے جا کر فریاد کی کہ ذو نواس نے عیسائیوں پر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا وہ اس ظالم بادشاہ سے انتقام لے۔ شام کے بادشاہ نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ وہ ذو نواس کے کیے گئے ظلم کا انتقام لے۔ حبشہ موجودہ دور میں ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے اور بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ چونکہ شاہ حبشہ بھی عیسائی تھا اور یمن سے قریب تھا، لہٰذا اس نے اپنے 2 کمانڈر ارباط اور ابرہہ کی قیادت میں ایک عظیم الشان لشکر ذو نواس کے مقابلے پر بھیج دیا۔ جنگ میں ذو نواس کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے بھاگ کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن دریا میں غرق ہو کر اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں ابرہہ اور ارباط کے ذریعے ملک یمن پر حبشہ کے بادشاہ کا قبضہ ہو گیا۔ ابرہہ نہایت شاطر شخص تھا۔ اس نے ارباط کو قتل کر دیا اور حبشہ کے بادشاہ کی جانب سے ملک یمن کا حاکم مقرر ہو گیا۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ابرہہ نے چاہا کہ سونے، چاندی اور جواہرات سے مزین ایک شاندار گرجا گھر تعمیر کیا جائے تاکہ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ اس عظیم گرجا گھر کی شوکت و عظمت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اس گرجا گھر میں جانے لگیں۔ اس خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس نے ایک عالیشان گرجا گھر تعمیر کیا اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا کہ اب کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے اور اس نئے گرجا گھر کی عبادت کرے۔ اس خبر کا پھیلنا تھا کہ عرب میں غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی، اور قریش کے ایک فرد نے رات کے وقت اس گرجا گھر میں داخل ہو کر اس میں گندگی کر دی۔ ابرہہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے قسم کھائی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ چنانچہ ایک عظیم لشکر تیار کیا گیا جس میں 9 ہاتھی بھی موجود تھے۔ ان ہاتھیوں میں اس دور کا سب سے طاقتور محمود نامی ہاتھی بھی موجود تھا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ کر ان کو ہکا دیں گے، جس کے نتیجے میں بیت اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ جب عربوں کو ابرہہ کے ارادے کا علم ہوا تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔
ذو نفر کی قیادت میں عربوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے عرب کامیاب نہ ہو سکے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور آگے روانہ ہو گیا۔ جب ابرہہ کا لشکر قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی۔ طائف کے باشندے ابرہہ کی مسلسل فتوحات کی خبر سن چکے تھے، اس لیے جب ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے ابرہہ سے جنگ نہیں کی، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے ابو رغال نامی اپنا ایک سردار بھی اس کے ساتھ کر دیا۔ ابرہہ جب مکہ کے قریب مغمس نامی مقام پر پہنچا تو وہاں اس کے لشکر نے حملہ کر کے قریش مکہ کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کعبہ کے محافظ اور قریش کے سب سے بڑے سردار عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اس مقام پر حناطہ نامی اپنے ایک سفیر کو مکہ بھیجا کہ وہ جا کر قریش کے سرداروں کو خبردار کرے کہ ابرہہ کی آمد کا بنیادی مقصد صرف بیت اللہ کو گرانا ہے، اور اگر قریش نے اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حناطہ نے عبد المطلب سے ملاقات کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ عبد المطلب نے اس پر جواب دیا کہ وہ بھی ابرہہ کے خلاف جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ وہ حناطہ کے ہمراہ ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو نہایت مرعوب ہوا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ اے سردار قریش، تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میری ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میرے جن اونٹوں کو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیا ہے انہیں واپس کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابرہہ نہایت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تم بہت ہی حوصلہ مند اور زبردست آدمی ہو، لیکن تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، لیکن تم نے تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ عبد المطلب تمام اونٹوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، پھر چند لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ دعا کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تھا اور بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب، جن کو ابرہہ نے راستہ سے گرفتار کیا تھا، آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، کیونکہ بیت اللہ تیرے بھی مالک و مولا کا گھر ہے اور اس لشکر کے عزائم نہایت مکروہ ہیں۔ اس بات کو سننا تھا کہ ہاتھی بیٹھ گیا اور ہاتھی بانوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ انہوں نے اس ہاتھی کی ناک میں لوہے کا آنکڑا تک ڈال دیا، لیکن وہ پھر بھی کھڑا نہ ہوا۔ اسے یمن کی طرف لوٹاتے تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ مکہ کی طرف کیا جاتا وہ پھر بیٹھ جاتا۔ دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آئیں، جن میں سے ہر ایک پرندے کے پاس چونچ اور پنجوں میں چنے کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔
وہ فوراً ہی ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے اور کنکریوں کو گرانا شروع کر دیا۔ وہ کنکر جس کو بھی لگتی اس کے بدن میں سوراخ کرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہوا کہ ابرہہ کو نشان عبرت بنایا جائے، اس لیے وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، اور اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا، یہاں تک کہ دارالحکومت صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ جہنم واصل ہوا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن قبل پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نمبر 105 یعنی سورہ فیل میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام اور شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، آخر میں آپ سے وہی گزارش کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سیکھ ہدایہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ موصول ہوتا رہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔